بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک اہم مسئلہ جو ایک بھائی نے میرے سے پوچھا، مسئلہ پڑھ کر تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ لوگ کس حد تک گھٹیا الزام یا بہتان بھی دوسرے کے اوپر لگا دیتے ہیں۔ خیر، میں وہ سوال آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، پھر اس پر انشاءاللہ بات بھی کرتا ہوں۔ سوال من و ان میں وہی پڑھوں گا جو اس نے مجھے بھیجا کہ کیا حنفی مذہب میں بیٹی یا ماں اور دیگر محرمات ابدیہ سے نکاح جائز ہے؟ کیونکہ امام ابو حنیفہ کا قول فتاوی عالمگیری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 468 میں ہے کہ اگر کوئی محرمات ابدیہ سے نکاح کر لے، جیسا کہ بیٹی، بہن، ماں، پھوپھی، خالہ، اور پھر ان سے جماع یا مباشرت بھی کر لے، تو امام ابو حنیفہ کے قول کے مطابق اس پر کوئی حد نہیں ہے، چاہے وہ یہ جانتا بھی ہو کہ یہ کام مجھ پر حرام ہے۔ جب حد نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے گناہ بھی نہیں ہے۔ جب گناہ نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ثواب کا کام ہے، اور پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ جائز بھی ہے، ماں سے نکاح کرنا یا بہن سے یا محرمات ابدیہ سے، اور پھر اس کے بعد نکاح والا تعلق رکھنا بھی جائز ہے۔ جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو داؤد 4456 نمبر حدیث ہے کہ دوران طواف میں ایک قافلے سے ملا، جب وہ اپنے ٹھکانے پر پہنچے تو اس میں سے ایک شخص کو باہر نکالا اور اس کی گردن کو جدا کر دیا۔ میں نے اس کے بعد اس کے متعلق پوچھا تو بتایا کہ اس نے اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کیا تھا۔ اسی طرح دوسری حدیث حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ابو داؤد کی 4457 نمبر حدیث ہے کہ میں اپنے چچا کو ملا اور اس کے پاس جھنڈا تھا۔ میں نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی طرف بھیجا ہے جس نے اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کر لیا ہے، اور آپ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کو قتل کر دوں اور اس کا مال بھی چھین لوں۔ تو یہ تو تھا اس کا پورا سوال، اور بطور دلیل بھی اس کو حدیث بھی دو اس نے پیش کر دی۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ مسئلے کی اختلافات جو ہیں ان کے اوپر زیادہ بات نہ کروں، لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ بات شروع کہاں سے کروں۔ الزام بھی کن پر لگا رہے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس مسلک کے کوئی سارے ہی لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں، لیکن بعض غالی قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو نفرت پھیلانا جن کا کام ہوتا ہے، اس کو جو بھی کہا جا سکے، کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ الزام کس پر لگا رہے ہیں۔ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی جس نے دین کا اتنا کام کیا کہ پوری دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ حنفی مسلک کے لوگ ہیں۔ خیر، بات لمبی ہو جائے گی، ویڈیو بھی لمبی ہو جائے گی، مختصر کرتا ہوں کہ سب سے پہلے میں آپ کو اس مسئلے کا جواب مختصر دیتا ہوں، اس کے بعد پھر میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو دلائل ہیں اس کے حوالے سے بھی بات کروں گا۔ سب سے پہلے مختصر طور پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ محرم سے نکاح پر حد نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ ان کے نزدیک اس پر تعزیر لگائی جائے گی جو حد سے بھی شدید ہو سکتی ہے۔ جبکہ مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ اور حنفیوں میں سے قاضی ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جس آدمی نے عقد نکاح کیا کسی ایسی عورت سے جس سے اس کا نکاح جائز نہیں تھا کہ وہ اس کے محارم میں سے تھی، جیسے ماں، بہن یا کوئی اور جو نسباً یا رضاً حرام تھی،
ان میں سے کسی سے بھی اس نے نکاح کیا اور مباشرت کی جب کہ اس کو حرام ہونے کا علم تھا، اس پر حد زنا قائم کرنا لازم ہے، کیونکہ یہ نکاح بے محل ہوا جس میں خود اس کے نزدیک بھی کوئی شک و شبہ نہیں، اور بچہ اس کے ساتھ بھی ملا دیا جائے گا، یعنی کہ بچہ زانی کو دے دیا جائے گا۔ فتویٰ بھی اسی قول کے مطابق ہے کہ جو انہوں نے جمہور کا قول ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس پر حد لازم نہیں، اگرچہ کہے کہ مجھے معلوم تھا کہ یہ عورت مجھ پر حرام ہے، ہاں اس پر حق مہر جو ہے نا وہ لازم ہوگا، اور اولاد بھی اس سے ملائی جائے گی، اور اس کو شدید ترین سزا بطور تعزیر یعنی تعزیراً اور سیاسیاً دی جائے گی، اور حد شرعی جو ہے نا مقرر سمجھ کر نہیں دی جائے گی۔ یعنی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو سزا ہوگی قتل تک بھی وہ ہو سکتی ہے، وہ بطور تعزیر کے ہوگی، جبکہ جمہور علماء یہ فرماتے ہیں کہ وہ بطور حد کے دی جائے گی۔ تو جب اس کو حکم شرعی معلوم نہیں تو اس پر حد نہیں، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، نہ سزائے تعزیر، لیکن ترجیح جو ہے نا وہ جمہور کے قول کو ہی حاصل ہے کہ اس پر حد لگائی جائے گی۔ لہٰذا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حد نہیں ہے، لیکن شدید سزا بطور تعزیر ہے، لیکن فتویٰ جو ہے نا وہ ائمہ ثلاثہ اور صاحبین کے قول پر ہے، یعنی اس پر حد قائم کی جائے گی۔ یہ تو تھی مختصر آپ کو سمجھانے کے لیے بات۔ اب تھوڑی بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ امام ابو حنیفہ کی دلیل بھی سمجھا دوں، اور ساتھ میں دوسرے ائمہ کے دلائل بھی آپ کو سمجھا دوں۔ سب سے پہلے میرے بھائی، جہاں گناہ ہو ضروری نہیں وہاں سزا ہو، جبکہ جہاں سزا ہوگی وہاں ضروری ہے کہ گناہ بھی ہوگا۔ تو سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ اسلام میں کئی گناہ ایسے ہیں جن پر سزا نہیں ہے، جیسے کوئی عام حالات میں جھوٹ بولتا ہے تو اس کی سزا نہیں ہے، توبہ و استغفار کرنا ہے۔ پھر بعض گناہوں پر سزا نہیں ہے بلکہ کفارہ ہے، جیسے روزہ توڑنے کا کفارہ وغیرہ، اور بھی بہت سے گناہ ہیں جن کے کرنے سے منع کیا گیا ہے، مگر ان سے صرف توبہ و تائب سے اور استغفار سے کام چل جاتا ہے۔ لیکن کئی گناہ ایسے بھی ہیں جن میں سزائیں مقرر ہیں، جیسے قصاص، حدود و تعزیرات وغیرہ ہوں۔ اب میں آپ کو حد اور تعزیر کا فرق بھی سمجھاتا چلوں، پھر آپ کے بہتان کا بھی جواب انشاءاللہ دیتا ہوں، کیونکہ یہ سمجھنا ضروری ہے مسئلے کی نوعیت کو سمجھنے کے لیے۔ حد وہ ہے کہ کسی جرم کی وہ سزا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کی ہو، جبکہ تعزیر اس سے الگ ہے کہ وہ حاکم وقت کی ثواب دید پر موقوف ہے، سزا کم دے یا زیادہ۔ حد حقوق اللہ میں سے ہے، جس میں کسی بندے کو تصرف یعنی ترمیم و تبدیلی کی اجازت نہیں، جبکہ تعزیرات حقوق العباد میں سے ہیں، جس میں معافی یا تبدیلی، زیادتی و کمی جو ہے نا وہ کی جا سکتی ہے۔ اب اسی بنا پر اب کے سوالوں کے جواب دیتا ہوں باری باری کر کے، کہ جو بہتان امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر لگایا گیا ہے کہ کس طرح یہ غلط ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ ایک جھوٹ ہے۔ احناف کی فقہا کی کتابیں بھری پڑی ہیں اس چیز سے، اور اس میں واضح صراحت کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ ماں، بہن، بیٹی، خالہ، پھپھی، یہ محرمات ابدیہ ہیں، ان سے نکاح ہرگز جائز نہیں ہے، اور کتاب النکاح کا پہلے باب ہی محرمات ابدیہ سے شروع ہوتے ہیں کہ جن سے نکاح جائز ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جس بھی حنفی کتب کو اٹھا لیں، چاہے قدوری ہو، چاہے ہدایہ ہو، چاہے اور کنز الدقائق ہو، کوئی بھی۔ دوسری بات، ان سے نکاح کرنا تو کجا، کوئی شخص یہ کہہ دے، فتح القدیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 42 میں یہ بات واضح طور پر لکھی ہوئی ہے۔ عربی ویڈیو کو چھوٹے کرنے کی غرض سے عربی عبارات میں نہیں پڑھتا، صرف ترجمہ میں آپ کو بتاتا ہوں
کہ اگر کوئی شخص صرف یہ کہے کہ ماں بیٹی سے نکاح جائز ہے تو وہ کافر ہے، مرتد ہے اور واجب القتل ہے۔ یہ فتح القدیر میں ہے۔ اسی طرح طحاوی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 73 میں ہے کہ سوتیلی ماں سے نکاح کی وجہ سے وہ مرتد ہو گیا کیونکہ اس نے حرام کو حلال سمجھا، لہٰذا اس پر ارتداد کی سزا نافذ ہوگی، اور یہ صرف عقد نکاح ہی سے نافذ ہو جائے گی، اس کے لیے مباشرت شرط نہیں ہے، اور اگر اس نے یہ نکاح حرام سمجھ کر کیا تو مباشرت کی صورت میں حد نافذ ہوگی۔ اسی طرح محرم سے بلا نکاح مباشرت کی تو بھی حد نافذ ہوگی، اور یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے۔ تیسرا جواب آپ کو یہ ہے کہ اب آپ کا یہ کہنا کہ نکاح کرے اور مباشرت کرے تو اس پر کوئی شرعی سزا نہیں ہے، تو اس کے جواب میں آپ کو یوں دیتا ہوں کہ اناف کہتے ہیں کہ یہ بھی محض ایک جو ہے نا وہ بہتان ہے۔ فقہ کی کتابوں میں صاف لکھا ہے کہ فتح القدیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 40 پر یوجع عقوبہ، کہ اسے عبرتناک سزا دی جائے گی جو محرمات ابدیہ سے نکاح کرے، اور فتاوی عالمگیری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 148 پر بھی یوجع عقوبہ فیعذر، یعنی کہ اسی طرح ہدایہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 516 پر بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ اس پر سزا واجب ہوگی اور وہ بطور تعزیراً دی جائے گی، یعنی کہ اس کو بطور تعزیر اس کو قتل کیا جائے گا۔ وَيَكُونُ التَّعْزِيرُ بِالْقَتْلِ كَمَنْ وَجَدَ رَجُلًا مَعَ امْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ، کہ در المختار صفحہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 179 پر ہے کہ یہ تعزیراً قتل تک بھی ہوتی ہے، جیسے کوئی مرد ایسی عورت کے ساتھ پایا گیا جو اس کے لیے حلال نہیں تھی تو اس کے لیے قتل ہے، یعنی جو شادی شدہ ہے، تو اس لیے یہ جھوٹ ہے، فقہ میں اس کی سزا نہیں ہے بلکہ اس کو تعزیراً قتل تک بھی کیا جائے گا۔ چوتھا جواب یہ ہے کہ جو آپ نے سوال کہ فقہ نے اس کو گناہ نہیں کہا، یعنی کہ اس کو ثواب بھی اس کو سمجھا جائے گا۔ اب ان عقل کے اندھوں سے کوئی یہ پوچھے کہ اگر یہ گناہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے، کہ یہ سزا جو قتل تک دی جا رہی ہے یہ کیا کسی نیکی کی وجہ سے قتل کیا جا رہا ہے اس کو؟ اور فقہ میں صاف صاف تصریح ہے کہ ہدایہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 516 پر ہے، یعنی کہ اس نے گناہ کا ارتکاب کیا، انہو ارتکب جریمہ، کہ اس نے جو ہے نا وہ گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ تو جب گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو یہ گناہ کا ہی کام ہے جو اس گناہ کی وجہ سے ہی اس کو قتل کیا جا رہا ہے۔ اور پانچواں جواب آپ کو یہ ہے کہ اس سوال میں سوائے جو ہے نا قیاس کے اس مسئلے میں اور کچھ بھی نہیں ہے، کہ آپ کہتے ہیں کہ جب یہ نکاح باطل ہے تو کال عدم ہے، اس پر آپ کوئی حدیث پیش نہیں کر سکتے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نکاح باطل بھی جو ہے نا وہ بھی شبہ بن جاتا ہے۔ اگرچہ قیاس تو اس کو نہیں مانتا، لیکن حدیث میں ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت بغیر ولی کے نکاح کرے وہ نکاح باطل ہے۔ یہ بات ترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 176 پر ہے، اور ابن ماجہ صفحہ نمبر 136 پر یہ بات موجود ہے۔ تو اسے زانیہ فرمایا، لیکن پھر بھی حد تو کیا لگتی، اس کو تو مہر بھی دلایا جا رہا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی لایا گیا جس نے ایک عورت سے اس کی عدت میں نکاح کیا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر بھی حد جاری نہ فرمائی بلکہ تعزیر لگوائی، اور یہ بات ابن ابی شیبہ میں موجود ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ نکاح شرعی نہ تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کی موجودگی میں حد ساکت کر دی اور تعزیر لگوائی، تو نص حدیث اور اجماع صحابہ سے ثابت ہوا کہ نکاح حرام بھی شربہ بن جاتا ہے، اور نص حدیث اور اجماع صحابہ سے ثابت ہے کہ شبہ سے حد جو ہے نا وہ ساکت ہو جاتی ہے، اور تعزیر لگائی تو نص حدیث اور اجماع صحابہ سے ثابت ہے کہ شبہ سے حد ساکت ہو جاتی ہے، اس لیے یہاں بھی اس کو حد نہیں لگائی بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کو تعزیر
لگائی جائے گی اور تعزیراً اس کو قتل تک بھی کیا جائے گا۔ اب اس بات کو ذرا سمجھیں کہ شریعت نے زانی کے لیے جو حد مقرر کی ہے وہ دو ہیں، ایک رجم یعنی سنسار کرنا، اور دوسرا جلد یعنی کہ کوڑے مارنا۔ کسی بھی حدیث میں یہ نہیں آیا کہ جو شخص محرمات ابدیہ جو اس پر حرام یعنی ماں، بیٹی، پھوپھی، خالہ وغیرہ سے نکاح کر کے وطی کرے یا مباشرت کرے تو اس کو رجم کیا جائے یا کوڑے مارے جائیں۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے شخص کے لیے حد رجم یا جلد یعنی کہ سنسار کرنا یا کوڑے مارنا نہیں فرمائی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ اس مسئلے کو خلاف شریعت اگر سمجھتے ہیں تو ان پر لازم ہے کہ کوئی ایسی حدیث نقل کریں جس میں ایسے شخص کے لیے حد جو ہے نا وہ آئی ہو۔ البتہ احادیث میں قتل کا حکم آیا ہے جو کہ آپ نے اپنے سوال میں ذکر بھی کیا، یعنی براء بن عازب کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث آپ نے شروع میں ذکر کی، جس سے امام اعظم ابو حنیفہ ہی کا مسلک و مذہب ہی ثابت ہوتا ہے، کیونکہ قتل کرنا یا مال ضبط کرنا زنا کی ان دونوں حدوں سے کوئی حد نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ زنا کی جو حد ہے نا وہ کیا ہے؟ سنسار کرنا ہے، اور کیا ہے؟ یا کوڑے مارنا ہے۔ شادی شدہ ہے تو سنسار کرنا، غیر شادی شدہ ہے تو کوڑے مارنا۔ قتل کرنا اور مال ضبط کرنا یہ تو زنا کی بھی حد نہیں ہے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو جو بھی سزا دی جائے وہ کم ہے، یعنی اس کو جتنی بھی سزا دی جائے وہ کم ہے، لہٰذا حاکم اس کو سخت سے سخت سزا دے۔ اور فتح القدیر کے اندر پھر اس کی تصریح بھی ہے کہ آپ نہیں دیکھتے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے لیے سخت سے سخت جو ہے نا سزا وہ تجویز کرتے ہیں۔ البتہ نکاح کے سبب جو ہے نا حد ثابت نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کو زنا ہی سمجھتے ہیں، مگر نکاح کے سبب اب اس میں شبہ پیدا ہو گیا، کیونکہ نکاح تو کیا اس نے اپنے محرمات ابدیہ سے نکاح کیا تو وہ شبہ پیدا ہو گیا، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے۔ تو شبہ کی وجہ سے کیا ہے؟ حد چلی جائے گی، اس کو تعزیراً قتل کیا جائے گا۔ اس لیے رجم یعنی کہ سنسار کرنا یا جلد جیسے کہ کوڑے کی سزا اس سے ساقط ہو گئی۔ اب اس عبارت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس پر کوئی سزا ہی نہیں ہے، بلکہ اسے سخت سے سخت سزا دی جائے گی کہ جو سخت سے سخت سزا بھی اس کے اوپر کم ہو، اور وہ قتل کی صورت میں کیا ہے کہ تعزیر، قتل کی صورت میں اس کو تعزیراً قتل کر دیا جائے۔ تو محترم اب ذرا غور فرمائیے کہ مسئلہ کی اب 3 صورتیں بن جاتی ہیں۔ اول، محرمات میں سے کسی کے ساتھ نکاح کیا، اگر حلال اور جائز سمجھ کر کیا تو کافر اور مرتد ہو گیا، کیونکہ اس نے اسلام کے قرآن مجید کی مخالفت کی ہے، لہٰذا اس پر ارتداد کی شرعی سزا نافذ ہوگی۔ اور اگر نکاح حرام و ناجائز سمجھ کر کیا تو اس کے لیے شرعاً کوئی حد مقرر نہیں ہے، البتہ قاضی اپنی مرضی سے جو سزا تجویز کر لے وہ دی جائے گی، اور یہ قتل تک بھی ہو سکتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ نکاح کے بعد اگر اس نے مباشرت بھی کر لی تو تعزیراً اس کو قتل کیا جائے گا یا قاضی جو سزا دے۔ اور تیسری یہ کہ بغیر نکاح کے اگر کسی نے محرمات میں سے کسی کے ساتھ زنا کر لیا تو اس پر بھی زنا کی حد جاری ہوگی، یعنی بغیر نکاح کے اگر کسی نے تعلق قائم کر لیا تو اس کے اوپر زنا کی حد جاری ہوگی، کیونکہ اس نے نکاح کیا ہی نہیں، تو جب شبہ پیدا نہیں ہوا تو زنا کی حد ہی جاری ہوگی۔ باقی رہا مسئلہ یہ کہ آپ کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے قتل کی سزا کا حکم دیا ہے، جیسا کہ آپ نے براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی ذکر کی سوال میں، تو اس کے بارے میں قاضی شوقانی جو رحمۃ اللہ علیہ ہیں نیل الاوطار جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 122 میں فرماتے ہیں کہ اس نے فعل حرام کو حلال سمجھا جو کفر کے لوازمات میں سے ہے، اس لیے اسے قتل کیا گیا، یعنی کہ اس نے وہ مرتد ہو گیا قرآن مجید کے خلاف کام کرنے کی وجہ سے، تو وہ مرتد ہوگی تو مرتد کی سزا تو قتل ہے۔ گویا یہ قتل کی سزا بطور حد نہیں بلکہ ارتداد کی سزا تھی۔ اور امام حافظ ابن الحمام الحنفی رحمۃ اللہ علیہ فتح القدیر میں فرماتے ہیں کہ یہ قتل کی سزا بطور سیاسیاً و تعزیراً ہے، جیسے کہ آپ کو پہلے بھی بتایا۔
اب پورے مسئلے میں جو آپ کے سامنے ذکر ہوا، صاف ظاہر ہے کہ اختلاف قتل کی سزا میں نہیں ہے. سب یہی کہتے ہیں کہ اس کو قتل ہی کیا جائے گا، سب سزا قتل کی تجویز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی بھی قتل سے کم پر نہیں آ رہا. اس میں یہ ہے کہ یہ قتل کی سزا بطور حد ہے یا بطور تعزیر، صرف یہ اختلاف ہے. اور در المختار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 179 میں ہے کہ اسے تعزیراً قتل کیا جائے گا. اور فتاویٰ عالمگیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 148 میں ہے اسے عبرت ناک سزا دی جائے گی. اور طحاوی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 97 پر ہے کہ یہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے. تو اب میرے بھائی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو نہ نکاح کو جائز قرار دیا، نہ اس کی حرمت منصوصہ سے انکار کیا، اور نہ اس کی سزا سے انکار کیا. صرف اس سزا کا نام حد کی بجائے تعزیر رکھ دیا تو آپ نے اتنا آسمان جو ہے نا وہ سر پر اٹھا لیا ہے. حالانکہ ایک اصولی قاعدہ ہے کہ البینۃ علی المدعی، یعنی دلیل مدعی کی ذمہ ہوتی ہے. آپ حد کے مدعی ہیں، ہم حد کا انکار کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اس پر حد نہیں لگائی جائے گی بلکہ تعزیراً قتل کیا جائے گا. یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو مسلک ہے کہ اس کو حد نہیں لگائی جائے گی، تعزیراً قتل کیا جائے گا. اب آپ کا فرض ہے کہ ایک ہی حدیث جو صریح، صحیح اور غیر معارض ایسی پیش فرمائیں جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ جو شخص محرمات ابدیہ سے نکاح کر کے صحبت کر لے، اگر وہ کنوارا ہو تو 100 کوڑے مارے جائیں، اور اگر شادی شدہ ہو تو سنسار کیا جائے. ہم بغیر کسی ضد کے مان لیں گے کہ فقہ کا یہ مسئلہ حدیث کے خلاف ہے، لیکن وہ کوئی ایسی حدیث بھی مطلب کہ آپ کوئی ایسی حدیث بھی پیش میرے خیال میں نہیں کر سکیں گے. تو امید ہے کہ آپ کو کافی تشفی بخش جواب آپ کو اس کا مل چکا ہوگا. مزید میں کچھ نہیں کہتا، بس یہی کہوں گا کہ اپنے اندر سے نفرت کم کریں دوسروں کے لیے، دوسروں کے خلاف، اور محبت بانٹیں. میرے اپنے کئی دوست ہیں جو مجھ سے مسلکاً اختلاف بھی ہوتا ہے، لیکن اٹھتے بیٹھتے بھی ہیں، کھاتے پیتے ہیں. مشترکات پر آپ آئیں. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، لوگوں کو دین کی طرف جوڑیں جو ہمارے مشترکات ہیں. ٹھیک ہے نا، اختلافی مسائل میں عام لوگوں کو نہ الجھیں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.